سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل سے ہسپتال کا چکر اور اس نے سب کو گھما کر رکھ دیا ہے. حکومت اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی تصدیق نہیں کر رہی. جیل حکام نے اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں دی. عدالت سے کوئی چیز اب تک سامنے نہیں آئی. نہ عمران خان صاحب کی فیملی ابھی تک کچھ بتانے کے قابل ہے. ہر طرف ایک خاموشی ہے. لگتا ہے کہ آج یا کل اس حوالے سے مزید کوئی تفصیل سامنے آ جائے گی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے یہ خبر دی تھی اسد اللہ خان صاحب نے، اور اب یہ خبر ڈان اخبار میں بھی چھپی ہے. ڈان اخبار میں سینئر رپورٹر ہے اور یہ ہیلتھ رپورٹر ہے. ان کا کام ہی اسپتالوں سے خبریں اکٹھی کرنا ہے. ہیلتھ کے حوالے سے جتنی اہم خبریں ہوتی ہیں وہ ساری اکٹھی کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو سینئر رپورٹر ہیں اکرام جنیدی، انہوں نے ڈان اخبار میں ایک سٹوری شائع کی ہے، اور اس سٹوری کے اندر بھی دعویٰ اسی سے ملتا جلتا ہے کہ سینئر ڈاکٹر ہیں. انہوں نے یہ بتایا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے پیمز اسپتال کے کہ سابق وزیر اعظم جو ہے انہیں اسپتال میں لایا گیا اور سخت سیکیورٹی کے اندر لایا گیا، اور سیٹرڈے اور سنڈے کی جو درمیانی رات ہے، یعنی ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات، اس میں انہیں لایا گیا اور ایک پروسیجر ان کا کرنا تھا، اس کے لیے لایا گیا انہیں، اور بڑی خاموشی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا. اور جو بھی پروسیجر تھا جو وہاں چلتا رہا، یہ جب مکمل ہوا تو اس وقت اتوار کا دن شروع ہو چکا تھا، یعنی رات 12 بجے کے بعد یہ مکمل ہوا. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کو واپس روانہ کر دیا گیا، اور عمران خان صاحب وہاں پہ آئے. سیکیورٹی کے بڑے سخت انتظامات تھے. ایک اور ڈاکٹر سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر بات نہ کی جائے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسے ایک ایشو بنا دے گی. تو ایک اور ڈاکٹر نے اس قسم کی بات بھی ان کے ساتھ کی. لیکن یہ جو اسد اللہ خان صاحب کی خبر تھی اس کی تصدیق ہوئی ہے ایک اور اخبار ڈان اخبار کی خبر کے ذریعے سے. اب عجیب چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خاندان کو آگاہی نہیں کیا گیا. یعنی عمران خان صاحب کو اسپتال شفٹ کیا جاتا ہے میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے، اور وہاں پہ ان کا ایک ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، اور عمران خان صاحب ایک قیدی ہیں اور ان کی فیملی کو آگاہی نہیں کیا جاتا، انہیں بتایا نہیں جاتا. یہ ایکچولی خوف ہے. انہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی کو بتائیں گے، وہ باقی لوگوں کو بتائیں گے تو ایک دم پورا پاکستان نکل کے وہیں پہ آ جائے گا. تو عمران خان کو باہر نکالنے کا یا پبلکلی باہر نکالنے کا یہ نظام رسک نہیں لے سکتا. تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ خاندان کو آگاہی نہیں کیا اور عمران خان صاحب کو لے جا کر مبینہ طور پہ اسپتال سے علاج کروایا ان کا. اچھا، یہ ایک چکر میں علاج ہونا بھی نہیں ہے. کچھ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ اگر واقعی میں عمران خان کو اسپتال لایا گیا ہے تو پھر شاید انہیں دوبارہ اسپتال لانا پڑے گا. یہ ڈان اخبار کی خبر ہے، باقی اخبارات نے بھی یہ خبر دی نہیں ہے. میں ایک خبر آپ کو اور پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. یہ ذرا انصار عباسی کی آپ خبر دیکھیں. اچھا، یہ خبر کی جگہ پہ چھپی ہے اخبار کے اندر، سب سے اوپر والی جگہ پہ جنگ اخبار نے اس کو چھاپ دیا، ساتھ انصار عباسی کا فوٹو بھی چپکا دیا. اب دیکھیں، نہ کوئی اس کے اندر کوئی خبریت ہے، نہ کوئی آج کا واقعہ ہے کوئی بڑا اہم. وہ کہتے ہیں یکے بعد دیگرے کیسز میں سزائیں عمران خان کی رہائی کے لیے کم ہوتے قانونی رستے، سیاسی اور عدالتی ریلیف کے امکانات معدوم. یہ تو وہ کالم ٹائپ کی چیز ہے، یا اس کو آپ ادارے کا آپ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن خواہش کو خبر بنا کے کیسے چھاپا جاتا ہے، یہ انصار عباسی صاحب کر رہے ہیں. انتہائی مایوس کن صحافت ہے. عمر کے اس حصے میں اچھی خاصی سٹوریز یہ بریک کیا کرتے تھے پی ایم ایل این جب اپوزیشن میں ہوتی ہے. نواز شریف جب بھی اپوزیشن میں جائے گا نا، انصار عباسی صحافی بن جائیں گے اور یہ تحقیقاتی صحافی بن جائیں گے. پھر ساری خبریں نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھی ان کے ذریعے سے پھر بریک کرواتے ہیں، بتاتے ہیں جناب یہ کریں یہ کریں یہ کریں، وہ کرتے رہتے ہیں. یہ انصار عباسی صاحب کی ٹوٹل حقیقت ہے. جیسے ہی نواز شریف پاور میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس خبر کوئی نہیں ہوتی، خواہش ہوتی ہے جس کو یہ خبر بنا کے لوگوں کو بتاتے ہیں. اب جہاں پہ انہوں نے یہ خبر لگائی ہے نا، خواہش کو انہوں نے خبر بنایا ہے، اس کے اوپر قرآن پاک کی ایک آیت بھی لکھی ہے، کیونکہ اخبار کے جو پیج ہے اس کے فرنٹ کے اوپر سب سے اوپر قرآن پاک کی آیت لکھی جاتی ہے، نیچے خبر آتی ہے. تو ان کی خبر نیچے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کم ہوتے قانونی رستے، سیاسی اور عدالتی ریلیف کے امکانات معدوم، اور اوپر قرآن پاک کی آیت ہے، اور وہ چال چلے اور اللہ بھی چال چلا، اور اللہ خوب چال چلنے والا ہے. اس وقت اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں سے پاک کروں گا. دیکھیں، ایک چال وہ چلے اور ایک چال اللہ چلا. ہوتا تو وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے. اور نیچے انصار عباسی صاحب کی خواہش اور اس نظام کی چال. اب نظام چال کیا چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بہرحال یہ میری نظر سے گزرا، میں نے کہا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں. اب پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کو اسپتال پہنچائے جانے کے حوالے سے جو خبر ہے اس کے اوپر ایک رد عمل بھی ظاہر کیا. پاکستان تحریک انصاف کا جو اس پہ رد عمل ہے وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ تحریک انصاف کا، انہوں نے کہا جی کہ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने सोशल मीडिया और बाज मीडिया प्लेटफॉर्म पर गर्दिश करने वाली इस खबर को सख्ती से मुस्तरद कर दिया, जिसमें दावा किया गया कि कल बरोज मंगल इमरान खान से मुलाकात की पेशकश को उन्होंने किसी शर्त के साथ रद्द किया। उन्होंने कहा कि ना तो हुकूमत या जेल इंतजामिया की जानिब से ऐसी कोई पेशकश की गई और ना ही मुलाकात से मुताल्लिक किसी शर्त का सवाल पैदा होता है। इमरान खान से मुलाकात जैसे हसास मामलात पर बगैर तस्दीक खबरें फैलाना नहायत गैर जिम्मेदाराना अमल है। और साथ ही उन्होंने इमरान खान साहब से मुताल्लिक या उनकी मुलाकातों से मुताल्लिक जो भी खबर आती है उसकी रिपोर्टिंग से कबल उन्होंने कहा जी कि हमसे आप राब्ता जरूर किया करें। शौकत खानम अस्पताल की जानिब से पहली मर्तबा इमरान खान साहब के हवाले से बाज़ाब्ता एक तशवीश का इजहार किया गया और उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया। एक अहम पैगाम है शौकत खानम अस्पताल की जानिब से। गुज़िश्ता रात से कई खबरें गर्दिश में हैं जिनमें बताया जा रहा है कि जनाब इमरान खान आंखों की एक संगीन बीमारी CRVO इसमें मुब्तला हो गए हैं। इसकी वजूहात सेहत के कई दीगर मसाइल से मुंसलिक हो सकती हैं, अगरचे हमारे लिए इस खबर की आजादाना तौर पर तस्दीक करना नामुमकिन है। ताहम इस वक्त हमें जनाब इमरान खान साहब की सेहत के बारे में शदीद तशवीश लाहक है। अगर हमें इन मुआलिजीन की पेशा वराना सलाहियतों और महारत पर मुकम्मल एतमाद है, यानी हमें जो चेक कर रहे हैं इमरान खान साहब को उन पे हमें एतमाद है, जो इस वक्त उनकी देखभाल कर रहे हैं, इसके बावजूद हम दरखास्त करते हैं कि शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम को फौरी तौर पर खान साहब तक रसाई दी जाए और उनके इलाज में शामिल होने की इजाजत दी जाए, ताकि इन तमाम लोगों को मुतमईन किया जा सके जो उनकी सेहत के बारे में तशवीश रखते हैं। उनकी फैमिली की भी तशवीश है। देखें, मामला यह है, नवाज शरीफ जब अस्पताल में था तो डॉक्टर अदनान, आपको याद होगा, 24 घंटे नवाज शरीफ के साथ उनका साया बना हुआ था। ये उनके सराने बैठ के मियां साहब के प्लेटलेट्स गिनता रहता था और दुनिया को बताता रहता था कि इतने रह गए, इतने हो गए, इतने रह गए, इतने हो गए। ये मिनट बाद मियां साहब के प्लेटलेट्स की रिपोर्टों के ऊपर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती थी और उसके बाद मियां साहब एस्टेब्लिशमेंट से डील फरमा के पाकिस्तान से बाहर चले गए। और मियां साहब की पार्टी के अपने लोग कहते हैं कि जनरल बाजवा ने हमें बंदोबस्त करके दिया था और मियां नवाज शरीफ को बाहर इसलिए निकाला था कि मियां नवाज शरीफ का नाम लेने वाले को पाकिस्तान में नहीं बचा था, कोई बात ही नहीं करता था, बिल्कुल ही फारग हो गए। तो फिर उन्होंने जूते पकड़ ले, पॉलिश शुरू कर दी और पॉलिश के नतीजे में आज वो और उनका खानदान दोबारा से इक्तदार में है। अपोजिशन ने भी इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बैरिस्टर गौहर को मैंने देखा, उसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थे, उसमें सलमान अकरम राजा साहब थे, तो इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान साहब की बीमारी के मामलात को यहाँ पे भी डिस्कस किया गया। शौकत खानम अस्पताल का पैगाम भी आ गया। तो ये सिचुएशन है इमरान खान साहब की आंख में पैदा होने वाली बीमारी के हवाले से और उनको अडियाला जेल से निकाल कर पिम्स अस्पताल लाने के हवाले से ये इस किस्म की इतलात गर्दिश कर रही है। लेकिन रिस्क लिया नहीं जा सकता। इमरान खान साहब बहुत बड़े रहनुमा है। पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान साहब है। वो इतने मकबूल है कि उनके लिए दुनिया की हर चीज पर पाबंदी लगा दी जाती है। हत्ता के इतने लंबे अरसे के बाद बसंत का त्यौहार मनाने का फैसला किया हुकूमत पंजाब ने, और वो भी किसी की ख्वाहिश के ऊपर किया कि नौजवानों की तवज्जो बदले, नौजवानों की तवज्जो भटका के इधर से उधर लेकर जाए, उधर से उधर लेकर जाए। लेकिन नौजवानों की पूरी तवज्जो फिर इमरान खान पे। अब वो इतना बड़ा ब्रांड बन गया है कि इन्हें एक के बाद एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है। पहले इमरान खान साहब से मुंसलिक एक बड़ा मशहूर गाना है नकदा कोका, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। तो क्या एक ही गाना है वो? इमरान खान से जुड़े हुए बेशुमार गाने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, वो आपको छतों पे सुनाई देंगे, बेशुमार गाने। आजकल तो एक वो बड़ा मशहूर हो रहा है, सवाल होगा जवाब होगा, और भी बहुत सारे हैं। तो एक तो नकदा कोका पे पाबंदी लगा दी, उसके बाद पाबंदी लगा दी किसी का चेहरा और किसी की पार्टी का या कोई भी झंडे का रंग जो है वो पतंग में नहीं होना चाहिए। भाई अब सुर्ख और सबज रंग तो बड़े शानदार रंग है, इन रंगों पे भी पाबंदी लगा दी कि कोई पतंग अगर इनके रंग की होगी तो फिर कार्रवाई होगी। अंदाजा करें आप, इमरान खान का फोटो नहीं होना चाहिए। और इसी लुट मार के लिए इन्होंने इमरान खान का रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था कि इमरान खान की हुकूमत गिराओ, ये तो दिहाड़ियां बंद हो जाएंगी, हमारी दिहाड़ियां लगानी है। तो दिहाड़ियां तभी लगेंगी सियासतदानों की और जर्नैलों की जब इमरान खान जैसा सियासतदान नहीं होगा जो अवामी फैसले करने की कोशिश करेगा। और 3 साल में आपने देख भी लिया था कि इमरान खान साहब का जो तर्ज हुक्मरानी था वो इन लोगों से कम बहुत बेहतर था। अब मुल्क इनसे संभल नहीं रहा और दोनों तरफैन जो हैं वो इमरान खान पे इल्जामात लगा लगा के थक भी गए। यानी पहले तो बड़ा आसान था ना कि इमरान खान पे इल्जाम लगा दो, ये कह दो ये भी इमरान खान की वजह से हुआ, मईशत इमरान खान की वजह से तबाह हुई। अब जनाब 4 साल के बाद आप इमरान खान पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? 2022 की 21 की कहानी आप 2025-26 में नहीं सुना सकते। लिहाजा अब इमरान खान पे इल्जाम लगाने की भी वो कैपेसिटी नहीं रही
اور دونوں طرف تھک گئے کہ کب تک عمران خان پہ ڈالیں گے. 1 سال ہو گیا پی ٹی آئی نے کوئی احتجاج بھی نہیں کیا. کوئی چھوٹا موٹا جلسہ جلوس تو ہر پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے, اور میرے خیال میں جماعت اسلامی نے پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی ہیں, بڑے بڑے جلسے کیے ہیں, ہر شہر کے اندر کیے ہیں. پی ٹی آئی کو تو کرنے نہیں دیا گیا. تو 1 سال ہو گیا پاکستان تحریک انصاف نے کوئی احتجاجی سیاست بھی نہیں کی. وہ زیادہ سے زیادہ بیچارے چند بندے اکٹھے ہو کے اڈیالہ جیل کے باہر چلے جاتے ہیں, وہاں 4 نعرے لگا دیتے ہیں. اس کے علاوہ تو انہوں نے کوئی بڑا سیاسی احتجاج یا کوئی لانگ مارچ یا ایسی کوئی چیز نہیں کی جس کے بعد یہ کہیں کہ جناب وہ عدم استحکام کا شکار کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے حکومت کو, یا وہ کام چلنے نہیں دے رہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف نے کچھ کیا نہیں, لیکن اس کے باوجود اس پورے سال کے اندر ہر شعبے میں تنزلی ہو رہی ہے, اور حالات اتنے پتلے ہیں پاکستان کے کہ کوئی چیز بھی ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی. اب الزامات ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں, لیکن اصل معاملہ جو ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے بیچ میں پھنسا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب عمران خان صاحب سے مستقل چھٹکارا چاہتے ہیں. انہیں یہ لگتا ہے کہ جب تک انہیں یا ان کی فیملی کو عمران خان صاحب سے مستقل چھٹکارا نہیں مل جاتا تب تک ان کی سیاست اسی گڑھے میں پڑی رہے گی. اسٹیبلشمنٹ یہ جانتی ہے کہ اگر عمران خان صاحب سے کوئی مستقل چھٹکارا مل گیا شریف اور زرداری اور مولانا کو یا ان کے خاندانوں کو, تو انہیں کنٹرول کرنا ناممکن ہو جائے گا, کیونکہ یہ عمران خان سے ہی تو ڈرتے ہیں, اور اگر عمران خان کا ڈر نکل گیا بیچ میں سے تو پھر اس کے بعد یہ ہمارے گلے پڑ جائیں گے اور یہ اپنی منمانی شروع کر دیں گے. تو اب یہاں پہ آگے معاملہ مجھے لگتا ہے پھنسا ہوا ہے, اور نوٹیفیکیشن بھی پھنسا ہوا ہے, لیکن نوٹیفیکیشن ہو جائے گا, اور سودا عاصم منیر اور نواز شریف کے بیچ میں ہی طے ہوگا, کیونکہ یہ نیچرل الائنس ہے. دونوں عمران خان سے ڈرتے ہیں, اور ڈر کی آپ دیکھ لینا, آپ کو نظر بھی آ رہا ہے ڈر, تا حیات استثنا کے اندر بھی آپ کو ڈر نظر آ رہا ہے, نواز شریف کی باتوں میں بھی آپ کو ڈر نظر آتا ہے, نواز شریف نے جس قسم کا بوٹ پالش کیا اس کے اندر بھی آپ کو ڈر نظر آتا ہے. تو ڈر تو ہے, اور ڈر پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے. تو یہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. اب اگر منگل سے پہلے نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو منگل کو عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے, لیکن اگر نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا تو پھر معاملہ آگے بڑھ جائے گا. اب دیکھتے ہیں, ایک ٹائم اور دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, اس دوران میں کیا ہوتا ہے. ناظرین, نوٹیفیکیشن تو ابھی تک نہیں آیا. اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, جو آرمی چیف کو نیا نوٹیفیکیشن ملنا تھا کہ 5 سال تک وہ کنٹینیو کریں گے, وہ ابھی تک نہیں آیا. آئے گا, کب آئے گا, نہیں آئے گا, یہ بہت ساری چیمگوئیاں ہو رہی ہیں. لیکن ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ نواز شریف اور عاصم منیر صاحب کو آپس میں ہی سودا کرنا پڑے گا, کیونکہ میری دانست میں عاصم منیر جیسا جرنیل نواز شریف صاحب کو ملے گا نہیں, جو اس لیول تک معاملات کو لے جائے جہاں تک آج تک پاکستان کا کوئی جرنیل نہیں لے جا سکا. پاکستان میں ڈکٹیٹرز بھی آئے ہیں, پاکستان کے اندر بڑی تباہی پھیری رہی ہے, جمہوریت کو بہت مرتبہ انڈرمائن کیا گیا, لیکن اس کے باوجود یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں کوئی ایسا ملٹری جنرل آیا جس کے دور میں خواتین تک کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا, بہوؤں, بیٹیوں اور بہنوں تک پہ ہاتھ ڈالا گیا. اس لیول تک آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی جرنیل نہیں آیا تھا. چادر اور 4 دیواری پھر بھی محفوظ رہی تھی, چاہے وہ ضیاء الحق کا دور ہو, چاہے وہ کسی کا بھی دور ہو. ایوب خان کے دور میں فاطمہ جناح مادر ملت کے اوپر اٹیک کیا گیا, ان کے اوپر گھٹیا چیزیں کی گئیں, لیکن جو خواتین تھی, نارملی جو عوام تھی, وہاں پہ خواتین محفوظ رہیں. لیکن اس مرتبہ ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, بہوؤں کا بھی خیال نہیں رکھا گیا. تو نواز شریف کو اس لیول تک جانے والا دوسرا کوئی اور جرنیل مجھے نہیں لگتا کہ میسر ہوگا جس حد تک عاصم منیر صاحب گئے ہیں. تو سودا عاصم منیر اور میاں نواز شریف صاحب کے بیچ میں ہی ہوگا, جو مرضی کر لیں. جملہ سمپل یہ تھا کہ جناب آپ 2 خاندانوں کے غلام ہیں یا آپ 2 لوگوں کے غلام ہیں. تو ابصار عالم صاحب کو لگتا ہے کہ وہ 2 لوگ زرداری اور شریف ہیں اور ان کے غلام ہیں. اب ان کو تکلیف یہ ہے کہ عمران خان کا نام کیوں نہیں لیا. تو عمران خان صاحب کی پارٹی تو غلامی کرتی نہیں, سادی سی بات ہے. میں نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جتنی عمران خان پہ تنقید کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. جب عمران خان صاحب کوئی غلط چیز کر لیتے ہیں, پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے فالوورز نے اپنی لیڈرشپ کے فیصلوں کو اس طرح کریٹیکلی نہیں دیکھا جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے دیکھا, چاہے وہ عثمان مزدار کا فیصلہ ہو, چاہے وہ دیگر فیصلے ہوں. تو عمران خان صاحب کے صحیح فیصلوں کو جس طرح سپورٹ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا کارکن, اسی طرح جب انہیں لگتا ہے کوئی فیصلہ غلط ہے تو وہ اس کے سامنے بھی آ کر کھڑے ہوتے ہیں. ایک اور بات آپ یاد رکھیے گا کہ اگر عمران خان کو, نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈ یہ ہے نا کہ عمران خان سے ہمیں چھٹکارا دلایا جائے, اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بے یار و مددگار ہو جائے گی. وجہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کا ڈراوا دے کے تو سارے سیاستدانوں کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے.
یعنی عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کے عمران خان صاحب کا ڈراوا دے کر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی خاندانوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے، جس میں شریف خاندان ہے، زرداری خاندان ہے، مولانا فضل الرحمان کا خاندان ہے. یہ سارے جو کنٹرول ہوئے ہیں عمران خان کے خوف سے ہوئے ہیں. اور عمران خان کے لیے سب سے بڑا پرابلم ان کی مقبولیت بنتی جا رہی ہے. وہ مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ سارے لوگ میدان میں عمران خان کا مقابلہ کر نہیں سکتے، اور فوج یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ بڑے آرام سے اس کو بطور ہتھیار استعمال کرتی ہے کہ پھر عمران خان باہر آ جائے گا تو پھر آپ جانے اور عمران خان جانے. سیاستدان بھی فوج کو ڈراتے رہتے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، عاصم منیر کو، کہ اگر عمران خان آ گیا تو وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، وہ آپ کے خلاف کارروائی کرے گا، وہ آپ کو جیل میں ڈالے گا. اب یہ استثنا جو ہے یہ اسی خوف کی وجہ سے ہے نا، ورنہ کوئی پاگل تو نہیں ہے کوئی بندہ لے کے استثنا پھرنا شروع ہو جائے اور اپنی بےزتی بھی کروا لے. ایک غیر اسلامی غیر شرعی کام ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا آرمی چیف کو، لیکن یہ خوف اتنا بڑا ہے جو انہیں ڈرا دیا گیا کہ اب انہیں وہ غیر آئینی کام کرنا پڑا نا، غیر اسلامی غیر شرعی کام ہے. مولوی کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا. تو وہ کام انہیں کرنا پڑا اس لیے کہ عمران خان صاحب کا خوف ہے. اور یہ خوف کس نے پھیلایا؟ سیاستدانوں نے ان کے دل میں ڈالا. اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتا ہے کہ یہ سارے عمران خان سے ڈرتے ہیں، لہذا اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا تو ہمارے پاس کوئی ایسا خوف باقی نہیں رہے گا، کوئی ہمارے پاس ایسا ہتھیار باقی نہیں رہے گا جس سے ان سیاستدانوں کو ڈرایا جا سکے.